ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی ہے آدمی اسے مانتا نہیں. تو اس سلسلے میں آج مجھے کچھ عقلی دلیلیں دینی ہیں تاکہ پڑھا لکھا طبقہ، جو لوگ ویگیانک ہیں، سائنسداں ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو اس میں ایکٹیو سمجھتے ہیں، ان کے بھی پلے پڑ جائے کہ یہ سفر کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس لیے کہ لے جانے والا رب تھا. فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آج دیکھا صبح 8 بجے مکرانہ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک چوہے کے پونچھ میں 20 ڈبے ٹرین کے بندھے ہوئے تھے اور وہ چوہا 100 کلومیٹر کی رفتار سے جے پور کی طرف ڈبوں کو لے کے بھاگا جا رہا تھا. تو آپ کیا کہیں گے امام صاحب آج جمعہ کے دن بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کہیں گے نا آپ؟ کیوں یہ عقل میں بات نہیں آتی ہے کہ چوہا کے پونچھ میں 20 ڈبے ٹرین کے، وہ 100 کلومیٹر وہ خود ہی نہیں بھاگ پائے گا، وہ ڈبوں کو کیا لے جائے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایک انجن کو دیکھا جس کے پیچھے 25 ڈبے بندھے ہوئے تھے، وہ دوڑ رہا تھا، جے پور کی طرف جا رہا تھا، تو آپ کہیں ہم تو روز دیکھتے ہیں ماندہ، یہ تو ہوتا ہی رہتا. انجن میں دم اور طاقت ہے میاں. جب انجن میں دم اور طاقت ہے تو معراج کے سفر پہ لے جانے والی ذات خدا کی ہے. کیا دم پتا ہے خدا کا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا رب کی قوت کا پتا ہے تمہیں؟ ساری قوتیں جہاں سربا سجود ہو جائیں، اس دہلیز کرم کو خدا کی دہلیز کہا جاتا ہے. اب آئیے ذرا تھوڑی عقلی دلیل. حیات جدیدہ اور سائنس داں کے لوگ بتاتے ہیں کہ سورج کا جو جسم ہے نا، وہ زمین سے 13,13,256 گنا بڑا ہے. یہ سائنس داں بتاتے ہیں سورج کا جسم. اور ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنا سا ہے، چھوٹا سا. یہاں سے اگر آپ سورج دیکھیں کتنا وہ دکھتا ہے. ابھی تو نہیں دیکھ پائیں گے، جب یہ ڈوبنے لگے تب دیکھیے، اور جب اگ جائے ایک ہاتھ کے اوپر آئے تب دیکھیں سورج کتنا بڑا ہوتا. ہماری تھالی جتنے میں ہم کھانا کھاتے ہیں نا، بس اتنی بڑا ہوتا ہے نا. لیکن کیا کہتا ہے سائنسداں کہ سورج کا جو جسم ہے نا، یہ زمین سے 13,13,256 گنا بڑا ہے، اور پورے سورج کو نکلنے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. یعنی 5 منٹ میں ہی یہ پورا سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے. اور زمین کی سطح جو ہے نا 61,09,09,080 میل ہے. یہ زمین کی جو سطح ہے. اب اس کو آپ 13,13,256 سے گڑا کیجئے، ضرب دیجئے، تو حاصل نتیجہ کیا آئے گا؟ 27,78,82,61,280 میل سورج کا جسم ہے. حجم اندازہ لگائیے. تو سورج نے اتنے میل 5 منٹ میں طے کر لیے. صرف 5 منٹ لگتا اسے. تو جو لاکھوں برس کی راہ گویا سورج نے 1 منٹ میں 5,56,41,71,856 میل طے کیے. کتنی دیر میں؟ اللہ اللہ، سوچئے 1 منٹ میں. 1 منٹ میں سورج نے کتنا سفر طے کیا؟ پھر سن لیجئے، 5,56,41,71,856 میل طے کیا 1 منٹ. عقل مند اس پہ تعجب نہیں کرتے. سائنس نے کہا. تو پھر مجھے بتاؤ یار، اگر آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہوتا ہے تو حضور کو معراج جسمانی کرانے پر خدا کی اس قدرت پہ تعجب تمہیں کیوں ہے؟ یہ تو وہی اعتراض کر سکتا جس کی عقل کی کوئی جو ہے میموری ختم ہو گئی ہو. دوسری عقلی دلیل، فلسفہ یونان کے نزدیک جتنی دیر میں سورج نکلتا ہے اتنی دیر میں فلک اعظم یعنی فلک الافلاک 15,58,800 میل حرکت کر لیتا ہے 5 منٹ میں. تو سورج سے بھی زیادہ فلک اعظم کی حرکت ہوئی. اور فلک اعظم تو چھوڑیے، پوری کائنات حضور کے خاک پا کا ذرہ ہے. یہ سورج، یہ پوری دنیا، پوری کائنات، فرشتے، جنت، دوزخ، جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا، ما سے اللہ،
مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. جب فقیروں کا یہ حال ہے تو داتا کا عالم کیا ہوتا ہے. خیرات پایا ہوا سورج اتنا امپورٹنٹ, اتنا طاقتور, اتنا پاورفل, تو جس داتا نے خیرات دی ہے اس کی توانائی کا عالم کیا ہے. تیسری عقلی دلیل سائنس سے بتاتی ہے ایک تار اپنے پاس رکھا جائے اور ایک تار دنیا کے کنارے سے ایسے گھماتے 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 پھر وہیں لایا جائے جہاں پر آپ نے تار رکھنا شروع کیا تھا, اور پھر اس میں کرنٹ دوڑائیے. ٹھیک ہے نا. جب اس میں آپ کرنٹ ڈالیں گے تو صرف 7 سیکنڈ کے اندر دنیا کے اندر آپ کی بنائی ہوئی بجلی ساری دنیا کا چکر لگا دیتی ہے. کتنے دیر میں؟ صرف 7 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کا چکر آپ کی بنائی ہوئی بجلی لگا لے تو خدا کا بنایا وہ نور اس کا عالم کیا ہوگا یار. یعنی 7 سیکنڈ میں بجلی ساری زمین کا دورہ کر لیتی ہے. بجلی انسان کی بنائی ہوئی ہے, یہ مادی شے ہے, اور اس کی رفتار 7 سیکنڈ میں تقریباً 24,000 میل ہوتی ہے. تو پھر جس نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. فرمایا گیا جو براق سواری کے لیے آیا تھا نا, وہ براق منتہائے نظر پہ اپنا قدم رکھتا تھا. نہیں, ایک پیر یہاں ہے تو ایک پیر وہاں رکھتا ہے, جہاں دیکھنے کے بعد آنکھ کی روشنی جہاں ختم ہوتی دوسرا پیر وہاں رکھتا تھا. یہ رفتار تھی براق کی. چوتھی عقلی دلیل, سب جانتے ہیں کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے, جانتے ہیں نا. چوتھا آسمان یہاں سے 4,000 سال کے راستے پہ ہے. سورج کا نور ایک پل میں 4,000 برس کا راستہ طے کر لیتا ہے. جیسے سورج نکلا نا اس کی روشنی پوری کائنات میں بکھر گئی. بہت جلدی ادھر نکلا ادھر بکھری. ایک پل میں 4,000 برس کا راستہ سورج کا جو نور ہے وہ طے کرتا ہے. تو جو نور مصطفیٰ, آقا فرماتے اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میرے نور کی خیرات سے پوری کائنات کو وجود کی زینت عطا فرمائی اللہ نے. اور اللہ کا نبی فرماتا ہے میں اللہ کے نور سے ہوں. جب خدا کے محبوب پیغمبر کے نور سے خیرات پایا ہوا سورج کے روشنی کا یہ حال ہے, اتنی جلدی پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے. اب آئیے پانچویں دلیل عقل کی. پہلے تو وہ تار بھیجا جاتا تھا, جب یہ ٹیلی فون وغیرہ موبائل کی دادی اماں نہیں تھی, چھوٹکی اماں بھی نہیں تھی, چھوٹا موبائل بھی نہیں تھا. کسی کے گھر میں وہ ڈبہ تھا. جب ہم مکرانے میں آئے نا 30 سال پہلے, کسی کا ڈبہ تھا, وہ یوں گھمائیے پھر یوں گھمائیے پھر یوں گھمائیے, پھر لگتا تھا کسی کو فون. ای میل, آپ کا دوست کینیڈا, جرمنی, لندن, دنیا کے آخری کنارے پہ, آپ یہیں بیٹھے ہیں, 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں آپ کا ای میل وہاں پہنچ جاتا ہے, نہیں پہنچتا ہے. یہ بالکل 2-2-4 کی طرح ہے. موبائل امریکہ میں ہے جی, کینیڈا میں, جرمنی, ہاں بھائی صاحب کس نے بنایا موبائل کو؟ انسان نے. آن لائن کہاں گھوم رہے ہیں؟ لندن کے برمنگم میں گھوم رہا ہوں, وہاں گھوم رہا ہوں, وہاں پر وائٹ ہاؤس کے پاس گھوم رہا ہوں, یہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں نا آپ. میسج, یہ کیا میسج پہنچ گیا آپ کا. ٹی وی آن کیا, امریکہ خبر دیکھ رہے ہیں, لندن, جرمنی, کینیڈا خبر دیکھ رہے ہیں. اس کی رفتار کا اندازہ لگائیں. انسانوں کو جو عقل خدا نے دی ہے وہ لمیٹڈ دی ہے. اس چھوٹی سی عقل نے جو چیز بنائی ہے اس کی رفتار کا یہ حال ہے, سیکنڈ میں امریکہ پہنچ جاتے ہیں آپ. مجھے بتاؤ جس مصطفیٰ کو نور علی نور ان کے رب نے بنایا ہو, ان کی رفتار کا کیا عالم ہوگا. چھٹی دلیل عقل کی, 1 سیکنڈ میں 1,00,000, یہ روشنی جو ہے نا, روشنی 1 سیکنڈ میں 1,92,000 میل چلتی ہے یہ روشنی, جبکہ یہ نور بھی حضور کے نور کا صدقہ ہے. 7ویں دلیل عقل کی, آنکھ کی روشنی ایک پل میں ثوابت کو دیکھ لیتی ہے. ثوابت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ستارے ہم دیکھتے ہیں نا آسمان پہ,
یہ کتنے آسمان پہ ہیں؟ کتنے نمبر کے آسمان پہ؟ 7ویں آسمان پہ ہیں یہ. چاند تو پہلے پہ ہے، سورج چوتھے پہ ہے، اور ستارے 7ویں آسمان پہ. ہم نے ایسے پلک اٹھائی تو 7ویں آسمان کی ستارے ہم نے دیکھ لیے. ارے بھائی صاحب، آپ کی آنکھوں کی یہ ڈبیا جو ہے نا، یوں اگر دیکھ لے تو 7ویں آسمان کے ستاروں کو ایک پل میں دیکھ لیتی ہے، ایک پل میں، جو کہ 7ویں آسمان پر ہے. اور واپس جا کے واپس بھی روشنی آ جاتی ہے آپ کی. یعنی 14,000 برس کے راستے پر ایک پل میں پہنچ کر آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے. تو اس میں کیا تعجب ہے؟ میری مصطفیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے، معراج کی رات میں گئے بھی اور آ بھی گئے. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے عرش، چلے آئے محمد. پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ، یوں گئے کہ یوں؟ ارے میاں، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. جہاں پر اتر دکھن پورا پچھم نیچے اوپر ہے ہی نہیں، کوئی کیا بتائے نبی کیسے گئے؟ لے جانے والا رب جانے اور جانے والا مصطفیٰ جانے. تیسرے کو کیا پتا؟ محبوب و محب کے درمیان یہ راز و نیاز کے معاملے ہیں، یہ سب کو اس کا جو ہے اہل نہیں سمجھا جاتا ہے. 8ویں دلیل، ابلیس کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے سنا کہ نہیں سنا یار؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ جانتے ہو اس کی طاقت کتنی ہے؟ اللہ نے اس ملعون کو اتنی طاقت دی ہے کہ جہاں چاہے 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کا سروے کر لے. جب ابلیس جیسے بدترین دشمن کو پلک جھپنے میں کے اندر شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، وہ پوری دنیا کا چکر 1 سیکنڈ میں لگا لیتا ہے، دشمن کو یہ پاور، تو محبوب کو کتنا پاور رب نے دیا ہوگا یار. ملعون کی طاقت کا حال یہ ہے تو محبوب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ السلام